بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں زیر بحث ہے، جس پہ ہر طرف بات ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جو صوبائی انتخابات ہیں وہ بر وقت ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں اس وقت سپریم کورٹ پہ پریشر بلڈ کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے. اس حوالے سے ان کا موقف ہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہوگا، اور اگر یہ عمل حکومت کرتی ہے تو آئین کے آرٹیکل 6 کے ان کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. کل کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور آج بھی انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی، اور پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بڑی سامنے آ کے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. تو کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور جو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ آئین کی بالادستی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آئین سب سے مقدم ہے، اور آئین اور جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ بڑا ایک کنٹریبیوشن بھی دیا. تو اب یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ اس پی ڈی ایم اتحاد کے اندر وہ کیا کرتے ہیں. کیا وہ 90 دن کے اندر انتخابات کا جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، یا جو دراصل ایک آئینی معاملہ ہے، اس کا ساتھ دیتے ہیں، یا وہ بھی پی ایم ایل این اور دیگر جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے الیکشن کے ڈیلے کا حصہ بنتے ہیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کے اوپر آج بات کریں گے. اور اس کے ساتھ دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جیل برو تحریک ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں بعض کارکنوں کے اوپر جعلی مقدمات بنا رہی ہیں. وہ لوگ جو والنٹیئرلی گرفتاری دے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے جیلوں میں ہی جانا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر جعلی مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ساری صورتحال کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نواب تیمور تالپور صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور صوبائی وزیر ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر آپ سے پہلا میرا یہی سوال ہوگا کہ یہ جو معاملہ چل پڑا ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم آئین کے مطابق الیکشن مانگ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے لگ رہا ہے کہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کیا حقائق ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے. نہ تو ہم ایک دن لیٹ الیکشن چاہتے ہیں، نہ تو ہم ایک دن پہلے چاہتے ہیں. جو ٹائم ہے اس پر مقرر الیکشن ہونا چاہیے. ہماری جو پالیسی ہے وہ پنجاب کے پی کے بارے میں کافی واضح ہے، پر کچھ سوالات ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہیں. پہلی بات تو یہ، اگر ابھی پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ پروونشل اسمبلیز پھر سے ڈیزالو ہوں گی چند ماہ کے بعد؟ کیا وہاں پر پھر سے ٹیکر سیٹ اپ آئے گا چند ماہ کے بعد؟ کیا آج آپ کی یہ سچویشن ہے اکنامکلی کہ آپ اتنا خرچہ 2 بار بلا وجہ کے بیئر کر سکیں؟ اب نیا تماشا، جیل بھرو تحریک. ڈاکٹر صاحب جیل بھرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. میں آپ کو لیٹسٹ بتاؤں، چند دن سر پہلے وہ اس پہ ایک سوال ایڈ کر دوں گا، پھر آپ اس پہ کریں. میں آج دیکھ رہا تھا ان کا شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں جس نے جیل جانا ہم پک اینڈ ڈراپ سروس دیں گے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آفر ہے آپ کی طرف سے؟ ہم ان رہنماؤں کو ان کے ایڈریس سے گھر سے پک کریں گے، ان کو جیل تک پہنچیں گے. ان کو جیل کے اندر جب کبھی کبھی ملتا ہے وی آئی پی پاس ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آپ کو بیریئرز کے بغیر باہر سے بنا کیو کے لے جاتے ہیں، تو ہم ان کو بغیر کیو کے بھی لے کے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی شرجیل میمن صاحب بتانا بھول گئے، ان کی پریس ذرا جلدی میں تھی، کہ ان کی خدمت بھی بہت پیار سے کریں گے، بڑا دیکھ بھال سے ان کی خدمت کریں گے. اتنی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر کبھی یہ جیل بھرو تحریک کا نام نہیں لیں گے. ٹھیک، یعنی آپ پورا جو سندھی طور طریقے ہیں ان کے مطابق مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ہم سندھی لوگ بڑے جو ہے نا وہ مہمان نواز مشہور ہیں، اور ہم ایسی مہمان نوازی کریں گے، ایسی مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اپنے بچوں اور گرینڈ چلڈرن کو بتاتے رہیں گے بڑے مہمان نواز لوگ ہیں سندھ کے، خاص طور پہ جب جیلوں کی بات آتی ہے. ٹھیک. اچھا نواب صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں اور بڑی پارٹی ہے آپ کی، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم گورنمنٹ کو جو بیک سے ایک ٹیک ملی ہوئی ہے وہ آپ کی پارٹی کی ملی ہوئی ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر اس وقت مریم نواز بات کر رہی ہیں، بینچز کے اوپر وہ کرٹیسزم کر رہی ہیں، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی بھی ایک سمپل اور کلیئر پالیسی رہی ہے، جس میں ہم نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے کبھی جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کی، نہ ہمارا کبھی کرنے کا ارادہ یا امکان ہے. بہرحال دکھ ضرور ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھ کر کہ ایک بلو آئیڈ بوائے کے لیے قانون بدلا جا رہا ہے، ایک بلو آئیڈ بوائے کے لیے ڈیٹیں چینج کی جا رہی ہیں.
کبھی ان کو کہتا ہے صبح کو آؤ، کبھی کہتا ہے دوپہر کو آؤ، کبھی کہتا ہے شام کو آؤ، شام کو نہیں آتا کہتا ہے اگلے دن آؤ، اگلے دن صبح کو نہیں آتا کہ اگلے دن شام کو آ جاؤ. تو یہ چیزیں جو نا یہ بڑی ہرٹنگ ہے. پاکستانی لوگ اس چیز سے بڑا جو ہے دل میں کر کے بیٹھے ہیں. اور میں توقع رکھتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے جوڈیشری سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. جی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ ہر پاکستانی سٹیزن کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے. ٹھیک. نواب صاحب، اسی سے جڑا ایک سوال ہے کہ دیکھیں ماضی میں عمران خان کو مریم نواز بھی اور باقی لوگ بھی کہتے رہے کہ جی یہ لاڈلے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا جاتا رہا. اب اس وقت جو بظاہر حالات ہیں اس سے تو نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو کسی صورت بھی عمران خان صاحب کے پیچھے ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ جو الزام ہے کہ ان کو جوڈیشری لانا چاہتی ہے، مریم نواز نے کہا بھی کہ جی اب وہ عدالت کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ظاہر ہے جوڈیشری کا تو اپنا ایک ڈومین ہے، وہ بار بار آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ کیسز آپ ہماری طرف لائیں نا، آپ الیکشن بر وقت کر دیں، ہمیں نہ سوموٹو کی ضرورت ہے نہ ہمیں اس کے اندر انوالو ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدان اور ہماری پارلیمنٹ جو اپنا کام اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی اور سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جی، آئین اور قانون کے مطابق ہر کسی کام کے لیے ایک اسپیسیفک طریقہ کار ہے. جی اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو ہمارے پاس پولیس ہے، رینجرز ہیں. اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کی سزا لکھی ہوئی ہے. اگر الیکشن کرانے کا ذمہ ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ذمہ ہے. یہ کام الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کیسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا سندھ میں بھی ایم کیو کی جیسے ہم الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے، کورٹ نے ہمیں نہیں کرنے دیا، ہم نے ان کا حکم مانا. تو اسی طرح سے کورٹ اپنا کام کرے، میں سمجھتا ہوں، اور الیکشن کمیشن اپنا کام کرے، اور جی بالکل لائنٹی کے ساتھ اور ایکوالٹی کے ساتھ کرنا چاہیے. ٹھیک. نواب صاحب، ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اس وقت یہ کلیم کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ان کے کارکنوں پہ جعلی مقدمے بنا رہی ہے، جو رضاکارانہ طور پہ جیلوں میں جا رہے ہیں ان کے اوپر مختلف چیزیں ڈال کے ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور جو نظر بندیوں کے احکامات ہو رہے ہیں اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غیر قانونی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، حالات تو پی ٹی آئی کے اور حقیقت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. ان کے لیڈر 2 رات جیل میں گزار نہیں سکتے. بات کرتے ہیں جیل برو طریق کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے خود گرفتاری دی اور پیچھے سے ان کے جو بیٹے ہیں وہ پہنچ گئے ضمانت کرانے کے لیے، پتہ لگوانے کے لیے کیسے میرا والد چھٹے. ان کی مختلف جو ان کو بیماریاں ہیں ان کا انہوں نے آ کے اپنے وکیل کو جو ہے ڈیٹیلز دی. اسد عمر جو جی ہے اس نے رضاکارانہ طور پہ اپنی گرفتاری دی. 2 دن نہیں گزرے ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں، ہماری بھابھی، وہ پہنچ گئی ہے بیل کرانے کے لیے. تو جو کام جس کے بس کا نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ صرف گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے جا سکتے ہیں اور بال کا کیچ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح سے جی اس ملک کی انہوں نے تباہی بربادی کی ہے، جس طرح کے ہمارے لونز پہ ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے طالبان کو سپورٹ کر ٹیررزم بڑھایا ہے، تو ان کو نہ تو کوئی سیاست کی سمجھ سوجھ ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی. اور بہت بہت شکریہ نواب تیمور تالپور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ پی ڈی ایم کا نیریٹو اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو قبل جو انتخابات کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نے لیا. نواب صاحب نے تفصیلی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ایک بڑی خواہش کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہماری اسکرین پہ، جس میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ عمران خان صاحب جب بھی گرفتاری دیں، ظاہر جیل برو تحریک میں ایک فیز ایسا ضرور آئے گا کہ جس میں خان صاحب جائیں گے، کیونکہ باقی لیڈرشپ اپنا اپنا اس کے اندر گرفتاریاں دے رہی ہے، اور مے بی کہ یہ الٹیمیٹلی خان صاحب اپنی گرفتاری پیش کریں. تو اس میں ان کی طرف سے ایک بڑی آفر ہے نواب صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب جب بھی گرفتاری دیں وہ سندھ آئیں، اور سندھ کی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں. اور یہ ویسے کہنے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سندھ کے لوگ بڑے اچھے مہمان نواز ہیں اور اچھی طریقے سے وہ لک آفٹر کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا. لیکن جیل میں کس طرح کی میزبانی ہوتی ہے اس کا بھی تجربہ نہیں ہے. بہرحال دیکھیں گے کہ اس حوالے سے اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر تیمور تالپور تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دعوت دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ وہ جیل برو تحریک میں جب وہ خود گرفتاری دیں تو وہ سندھ آئیں تاکہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں، اور انہیں لاہور سے ٹکٹ بھی دیں گے اور انہیں سندھ لائیں گے. اور اسی طرح
آج دن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں صرف پی ٹی آئی والے نام لکھوا دیں، ہم ان کے گھروں سے پک اینڈ ڈراپ سروس دیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا مرحلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں، آج ملتان میں، اسی طریقے سے اسے ایک دن پہلے پشاور میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ضمانتیں بھی کروا رہے ہیں، کیونکہ ایک کامن پرسپشن یہ تھی کہ شاید جو جیل بھرو تحریک کا حصہ لوگ بن رہے ہیں وہ والنٹیئرلی جیلوں میں جا رہے ہیں، اور وہ تب تک ضمانت نہیں لیں گے جب تک عمران خان صاحب انہیں کیا نہیں دیں گے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت سپریم کورٹ پہ اور دیگر جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے اوپر پریشر بلڈ کر رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 90 دنوں کے اندر انتخابات والی جو معاملہ ہے اس کے اندر نہ آئیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت چیمہ موجود ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا جو انہوں نے تیمور تالپور صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پیشکش کی ہے وہ میں نے آپ کو اس لیے یہ بات سنائی کہ تاکہ آپ اس کے اوپر اپنا رد عمل دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی کی کہاوت ہے، چور چکا چودھری تو گندی رن پردان۔ اب یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ذرا ان کے آپ منہ کھولتے ہیں تو یہ بدبودار ٹولہ، یہ گند کا ٹوکرا، جن کی وجہ سے اس ملک میں جن حالات کا میں سامنا ہے اس کے سارے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، یہ اور ان کو لانے والے ہواری۔ اور اس ملک کے اندر سیسیلین مافیا، قبضہ مافیا، اغوا کرنے والا مافیا، گنڈے اور قاتل، ان کا قبضہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کو دیکھو، اس کے منہ کو بھی خون لگا ہوا ہے، کئی قتل اس نے کیے۔ اسی طرح آپ شہباز شریف کو دیکھو، اسی طرح آپ زرداری کو مشہور ہے بام۔ لیکن میم آپ خود آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ کی حکومت تھی، اگر رانا ثناء اللہ نے قتل کیے ہیں تو آپ اپنی دور حکومت میں ان کو کافر کردار تک پہنچاتے۔ وہی تو ہم نے اب بتا دیا ہے نا کہ جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے اقتدار کے جو شیئر ہولڈر تھے انہوں نے کسی بھی قسم کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ آگے نہیں بڑھنے دی، تو باقی پھر کیا، کیونکہ ہمیشہ انہیں تو کوئی بی ٹیم چاہیے ہوتی ہے نا، اور ہمیشہ ان لوگوں کی پریفرنس کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں، باجوہ جیسے لوگوں کی۔ ان کو ایک ایماندار، ایک اپ رائٹ اور ایک بریلینٹ اور ایسا لیڈر، جو لیڈر ہے جس کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ نہیں آئی، تو آڈیو ویڈیو سینٹر مریم کے ساتھ مل کے کھولا گیا۔ شرم کا مقام ہے، ڈوبنے کا مقام ہے، ایسولیشن۔ ہم سب کے لیے یہ ہمارے سر جھکے ہیں کہ کوئی جس طرح کی فسطائیت کا، جس طرح کے گھٹیا پن کا ہمیں سامنا رہا، لیکن بہرحال شرجیل میمن اور یہ جو تیمور تالپور، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ذرا الیکشن ہونے دو، ہم آپ کے یہ سارے چاؤ پورے کریں گے، لیکن یہ میرے سے وعدہ کریں کہ ان کی لیڈرشپ نہ ویل چیئر پہ بیٹھے گی، نہ جھک کے جیسے کبڑے چلتے ہیں یہ، نہ یہ ویسے چلیں گے، اور نہ ہی یہ کسی ہاسپٹل میں اونچے اونچے سانس لیتے ہوئے نظر آئیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ تو بھاگ ہی گئے جن کے پلیٹلیٹس ابھی بھی پورے نہیں ہوئے۔ ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، عوام کو بہت اچھے سے پتہ ہے، جن کا ہمیں پیار، جن کی ہمیں عقیدت اور جن کی ہمیں فکر ہے، اور جن کا ہمیں یہ سارا دیکھے نا کہ یہ مومنٹ ہم نے شروع کی، عوام اس کے اندر جس طرح سے شامل ہوئی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم اپنے کارکنان کے شکر گزار ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ صرف الیکشن ڈیٹ کے لیے، رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ جس ملک میں انارکی، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اور اس ملک میں جو مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے لیے پروٹیسٹ اگر ہم اناؤنس کرتے ہیں، جیسے کہ ایک جمہوری جماعت کر کیا سکتی ہے سوائے احتجاج ریکارڈ کرانے کی؟ اچھا، لیکن جو اس وقت جو مسرت چیمہ جو اس وقت بول لینے دینا، جی بات میں ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی مہنگائی کے خلاف، لالسنس کے خلاف، اس میں رانا ثناء اللہ، کیونکہ کرمنلز ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیے ہیں، باجوہ کے جو باقیات ہیں، انہوں نے کرمنل، وہ کیا کرتے ہیں جی ہم آپ کا بندوبست کریں گے، ایکسپائرڈ شیلنگ، ہمارے گھروں پہ کریک ڈاؤن، ہمارے ورکرز کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں اریسٹ کیا جاتا ہے، ہمارے پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنا پروٹیسٹ
اور پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے اگر ہم سڑکیں بند کرتے ہیں تو عوام بیچاری ہمارے ساتھ وہ بھی پریشان ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا احتجاج کا طریقہ کار یہ رکھیں گے جو پرامن بھی ہو, اور جو انہوں نے شوق پورا کرنا ہے. سب سے بڑی دھمکی کیا ہوتی ہے, پریس کانفرنس کر کے یہ ٹیڑے منہ کر کے کیا کرتے ہیں, جی ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. تو ہم والنٹیئرلی خود جیلوں میں گئے ہیں کہ آپ جیلیں بھرنے کا شوق پورا کر لو, ہم اپنے بیسک رائٹس کو گیو اپ نہیں کریں گے, ہم عوام کی جنگ لڑتے رہیں گے. اب میں ان کو بتاتی چلوں, ہم تو والنٹیئرلی چلے گئے نا, لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں تھی. آپ کو ذرا وہ مناظر یاد ہوں گے, آئی ایم وشنگ کہ کاش میری بات کرتے ہوئے ساتھ وہ ویژول چلائیں. اس میں شرجیل میمن پریگننٹ عورتوں کو اتنا کمر درد نہیں ہوتا جتنی ان کی لیڈرشپ کو درد ہوتی تھی. ماشاءاللہ سے جس طرح سے زرداری کے وہ ویژول چلائے نا, پھر میں تیمور کو پوچھوں گی کہ بتا نا ذرا سے یہ سمپتھی کارڈ, کوئی لیڈر نہیں بچا تھا جو ہاسپٹل کے آئی سی یو وارڈ سے ہو کے نہ آیا ہو. ان کی اوقاتیں اس میں مسرت چیمہ میں صرف ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ایک سوال ایڈ کروں گا, تفصیل سے پھر اس کا جواب دیں. ہم ان کی جو مہمان نوازی کریں گی نا, اب کی دفعہ ہم کوئی ایسی ویسی گورنمنٹ نہیں ہوں گے, میں ان کو بتاتی چلوں. لیکن ہم ان کی طرح انتقامی کاروائیاں نہیں کریں گے. جو انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے نا, اسی کا صرف انہوں نے اگر ماشاءاللہ سے قانون کے کٹہرے میں آئے نا, تو ان کو چھٹی کا دودھ بھی یاد آئے گا. ان کو نانی, اور یہ جو نانی تازہ ان کی ماشاءاللہ سے گٹھ جوڑا ہے نا, ادھر والی پلاسٹک سرجری والی نانی. جی ایک صرف چھوٹا سا میرا سوال لے لیں, پھر آپ بالکل تسلی سے اس کا جواب دیں کہ جو ابھی ویژولز آ رہے ہیں نا پشاور سے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہیں, بس کے پاس آتے ہیں, پولیس وین کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, تقریر فرماتے ہیں, اور ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پھر بڑے تیزی سے بھاگ کے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ پھر آپ کے یہ جو ساری آپ نے بات کی نا, اس نیریٹو کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو کمیٹڈ لوگوں کو نکالیں, جو جائیں تو وہ پھر جیلوں میں جائیں. پھر دوسرا پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ یہ جو آپ لوگ واپس ضمانتیں کیوں کروا رہے ہیں, جب جیل جا رہے ہیں تو پھر جیل جائیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی نے ضمانت اپلائی نہیں کی, لیکن سی بی ایس کی پٹیشن اس لیے فائل کی جا رہی ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہو, ہمیں پتا ہو, ہمارے کارکنان کہیں جیلوں سے نامعلوم مقام پہ نامعلوم افراد تو نہیں لے گئے. اس کے لیے یہ واویلا مطلب دیکھو جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اسی طرح ہی جیسے یہ کہتی ہے کہ میرا منہ اپنا پلاسٹک سرجری نہیں کرائی میں نے, اور میں اتنی حسین خود ہی ہوں, یہ اسی طرح کے سچ بول رہے ہیں. دوسری جو بات رہے گی, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں یا ہم جھوٹ نہیں بولتے یا یہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے, یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ چینلز پہ بھی بڑا پریشر ہے, ان کو اور سے بھی کالز آ رہی ہیں کہ جی ذرا یہ جیل بھرو مہم جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کریں. ہمیں پتا ہے بھائی اس سے زیادہ کمٹمنٹ کیا ہوگی کہ شاہ محمود قریشی جس نے زندگی میں کبھی, اسد عمر جنہوں نے کبھی سگنل نہیں توڑا, قانون نہیں توڑا, وہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کون نکلا ہے سب سے پہلے؟ اگر کوئی نکلے گا یا کسی کی بیل کے لیے ہم پٹیشن فائل کریں گے, وہ شاہ محمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب ہوں گے نا. کیا ان کی ہوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہمیں پتا ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیا زین قریشی صاحب نے اپلائی نہیں کیا بیل؟ زین قریشی جی آ گئی ہے نا تردید, وہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہ شاہ صاحب نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, کوئی کسی نے نہیں کیا. اس کی 1000 دفعہ ہم تردید دے چکے ہیں, لیکن ٹھیک ہے ان بیچاروں نے بھی جھوٹا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا تو چلانا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی ایک اور پروپیگنڈا ہے کہ ساری لیڈرشپ ہماری جیلوں کے باہر کھڑی ہے کے پی کے کی, اور ان کے گھروں کے باہر جا کے نا وہ ایک گھومپو بجا رہے ہیں کہ جی آجو گرفتاری دے دو. اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور اور کے پی کلچر میں عورتیں باہر نہیں نکلتی, جس کے گھر کے باہر یہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے نا, اور ہمیں وہ بھی پتا ہے کہ یہ پیچھے سے منصوبہ کس کا ہے, اس کو ہمیں اس کی پتا ہے. وہ بیچارے باہر جیلوں میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اریسٹ کروانے کے لیے, اور یہ ان کے گھروں کے باہر لاؤڈ اسپیکر سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. ایک اور بات, تو آپ نے وہ جو فوٹیج دیکھی ہے, کیا آپ نے اس کی آڈیو سنی ہے؟ آڈیو میرے سے سنیں. ہر جگہ انہوں نے بولا کہ کوئی ڈرائیور بھاگ گیا, ہمارے پاس فیول نہیں ہے. یہ پنجاب میں ادھر بھی ہوا, شاہ صاحب کو بھی آفر دی گئی کہ اب آپ جیل کے دروازے سے واپس چلے جائیں. مذاکرات ہوئے اینڈ ہی ریفیوزڈ کہ میں واپس, اور اسد صاحب نے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم گرفتاری دیں گے. بڑی مشکل سے انہوں نے ان کو جیل میں لیا. یہ لاہور کیمپ جیل اور میں کوٹ لکھپت جیل کی آپ کو واقعات بتا رہی ہوں. اس کے بعد ایک اور اگلی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سنیں. کیونکہ وہاں پہ انہوں نے پشاور کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو کارکن ہے اگریسو ہے, ویسے بھی پٹھانوں سے ذرا یہ گھبراتے ہیں پکڑنے والے, ان کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ 1000 دفعہ سوچتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے جیل کے دروازے کے اوپر بھی نوک کیا, لوگوں نے وہ فینس کو کراس کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ان کو جرت نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ ترجیح میں تمہاری اور تمہارے بڑوں کی کانپیں ٹانگ گئی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ پشاور سے ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی. جھوٹ جتنے مرضی بول لیں,
یہ jhoot.com ہے, PDM نہیں ہے, یہ جھوٹوں کی جماعت ہے اور یہ ایکسپوزڈ لوگ ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ عوام کے آگے یہ بہروپی ہے, سب کا روپ سامنے آ چکا ہے. ذرا الیکشن ڈیٹ آنے دو, لوگ آپ سے ان تمام مظالم کا, ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ گن گن کے چن چن کے بدلہ لیں گے. ٹھیک. اچھا جی, آخری سوال کی طرف آتے ہیں. اب الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اس وقت جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے, جو کچھ جج صاحبان کے اوپر ان کے اعتراضات بھی ہیں, انہیں مختلف کیسز سے علیحدہ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلیہ کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ معاملہ اب کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, یہ جو گند کا ٹوکرا ہے نا پی ڈی ایم اور ان کو لانے والے جو ان کے سہولت کار ہیں, جن کے کہنے کے اوپر جو مریم ہے, یہ جو بکواس.com اس نے شروع کی ہوئی ہے, بیسیکلی یہ سارا ان کے پیچھے جو سہولت کار ہیں ان کی شے پہ یہ کر رہی ہے. ورنہ سینئر ججز تو مریم جیسے چورنی کمپرومائز, ان کی کیا اوقات کہ یہ ججز کو ڈرائیں دھمکائیں؟ جن کے کہنے کے اوپر ڈرا دھمکا رہے ہیں, قوم کو پتہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پوری قوم ہر اس ادارے, اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جو قوم کے لیے آواز اٹھائے گا, جو قوم کے لیے لوگوں کو انصاف فراہم کرے گا. بیکاز پاکستان کے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہ کوئی عام بات نہیں. اس وقت جن حالات سے پاکستان دوچار ہے, تو پی ڈی ایم کو گند کا ٹوکرا جنہوں نے سمیٹنا تھا, باجوہ کی واقعات نے اس کو سر پہ رکھا ہوا ہے, اور اس ٹوکرے کے اندر انہوں نے مریم کو بٹھا لیا اور مریم کے ہاتھ میں مائک بھی دے دیا ہے. وہ نانی کر نانی سارا دن وہ مجھے یہ بتائے, مجھے تو ادارے کی سمجھ نہیں آ رہی. فرینکلی اسپیکنگ میرا دل دکھی ہے کہ جن کو باجوہ کے لیے بڑا وہ سینسٹیو ہے, لیکن جنرل فیض میں میرا خیال ہے اسی ادارے کے ڈی جی آئے تھے, ٹھیک ہے نا, پاکستان کے ہی تھے. سٹنگ جنرل کی اور ججز کی کبھی کسی نے جرت نہیں کی کہ جلسے کے اندر ان کی تصویریں رکھ کے اس طرح سے تضحیق اور توہین کرے. تو یہ جو انہوں نے اپنے مجھے لگتا ہے یہ ان کی فرنٹ لیڈی ہے کہ جو خود نہیں آ کے بات کر سکتے, انہوں نے مریم جیسے گند کو آگے کر دیا. بدبودار جب بھی منہ کھولتی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اس خاندان نے آج تک دیا کیا اس ملک کو لوٹنے کے علاوہ. کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی میں ان کو برا قرار دیتی ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میرے وطن عزیز کو نقصان پہنچایا. پہلے خالی وطن کو لوٹتے تھے, آج میرے ملک کے آئین کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آج پاکستان کا آئین خطرے میں ہے, اور آج پاکستان کے آئین کو ان کے ہاتھوں سے, ان لٹیروں, ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے بچانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قوم الرٹ رہے. دیکھیں, ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے, ہم آنے والی نسلوں اور اس قوم کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس میں فرض صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ تمام جو بھی اس ملک کے شہری ہیں ان کا فرض ہے, اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ ہماری ہر موومنٹ میں وہ ہمارے سے آگے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے. ٹھیک. اچھا, بس یہ آخری چیز بتائیے گا کہ جیل بھرو تحریک آپ کی اس احتجاجی تحریک کا آخری سٹیپ ہے, یا اس کے بعد بھی اگر الیکشنز نہیں ہوتے, ڈیلے ہو جاتے ہیں, کچھ بھی آتا ہے, تو آپ کا اگلا کیا مرحلہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا؟ ممکنہ طور پہ کیا ڈسکشن چل رہی ہے؟ دیکھیں, جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے بعد اگلا جو ہمارا ابھی تو دیکھیں ہم یہ ایریا وائز کر رہے ہیں نا, اس کے بعد اگلے فیز میں ہم یوں کریں گے کہ ہم جیسے ایک ایریا ہو جائے گا, پھر ہم پورے ملک میں ایک اکٹھی کال دیں گے اس کی. اس کے بعد نیکسٹ فیز میں ہم یہ کریں گے کہ جب پورے ملک میں اکٹھی جب کال دی جائے گی, پھر یہ جو ہمیں آفر دے رہے ہیں نا, پھر ہم ان کو کچھ آفر دیں گے. ان کو میری ایک آفر ضرور پہنچائیے گا کہ ان کو کہیے گا کہ ملک نہیں چھوڑو پلیز. اس دفعہ جو ہے نا یہ گھوڑے وطن کو نقصان پہنچ اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں. یہ وعدہ کریں کہ ہم ان کی اچھی مہمانداری کریں گے. بس جب یہ وقت ہو تو پھر ملک میں چھوٹی بڑی سرجری کا بہانہ کر کے, کمر کا بہانہ کر کے بھاگنا نہیں ہے نا, ادھر ہی ہے. بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ, آپ کے قیمتی وقت. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت چیمہ تھی, جنہوں نے بڑا دو ٹوک رسپونڈ کیا ہے ہمارے پروگرام میں. جو تیمور تالپور صاحب کی آفر تھی عمران خان صاحب کو سندھ جیل میں لے جانے کی, مہمان نوازی کی, اسی کا جواب انہوں نے بھی دیا, اور شرجیل میمن صاحب کی بات کا بھی انہوں نے جواب دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے اندر پولیٹیکل صورتحال ہے وہ گمبھیر ہے. دونوں طرف سے بڑے تیز و تند جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, اور اس طرح کی صورتحال کہیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ کسی ایک نقطے کے اوپر دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی, کسی ایک جگہ کسی ایک معاملے کے اوپر اتفاق کریں گے. ناظرین, پروگرام کے آخر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایو ڈس انفو لیب نے ایک بھارتی جو پروپیگنڈا ونگ ہے اس کو تیسری دفعہ پھر انہوں نے اسے
بے نقاب کیا ہے۔ یہ تیسری دفعہ ہے کہ EU ڈسانفو لیب نے بھارتی جو نیوز ایجنسی ہے AANI اس کو انہوں نے جھوٹا اور بے بنیاد انہوں نے اسے قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیڈ سورس آف انفارمیشن ہے، یعنی یہ وہ خبریں دیتا ہے جو در حقیقت کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ ان آرٹیکلز اور ان بلاگز کا حوالہ دیتا ہے جن کے لکھنے والے سو کالڈ آتھرز کہیں دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں EU ڈسانفو لیب نے ایک دفعہ پھر یہ اس کے اوپر انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کو دہلی بیسڈ سری واستو گروپ اس کو فائننس کرتا ہے۔ یہ جو گروپ ہے بیسیکلی ANI، یہ کیا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کانفرنسز کرتا ہے، یہ دنیا کے اندر اس قسم کا انوائرمنٹ بناتا ہے جس سے پاکستان کے خلاف جو بیانیہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کیا جا سکے۔ اس گروپ نے جعلی NGOs بنائی ہوئی ہیں، جعلی انہوں نے فیک تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے فیک میڈیا ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جن کے نام سے یہ مختلف رپورٹس پبلش کرتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2016 سے 2023 تک 300 سے زائد انہوں نے سٹوریز، بلاگز اور اسی طرح جو جیو پولیٹیکل ماہرین کے اوپر مشتمل تجزیے اور تبصرے پیش کیے جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک رپورٹ جس کا حوالہ EU ڈسانفو لیب نے دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک رپورٹ جو کہ پاک آئی واش اگینسٹ ٹیرر گروپ کے نام سے انہوں نے پبلش کی تھی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کی بھی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اس سارے گروپ کا جو بیسک مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، پاکستان کے خلاف یہ دنیا بھر کے اندر ایک نیگیٹو امیج دنیا میں بنا سکیں۔ اس کے اندر جو ایک چیز میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ میں بذات خود اس پروپیگنڈا ونگ کا شکار ہوا ہوں ماضی میں، اور میرے خلاف ایک آرٹیکل جنوری 2021 میں پبلش کیا گیا، یا جنوری 2022 میں، وہ میں اسکرین پہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، جس سے جو میرے خلاف ایک اسی ANI نے بھارتی جو جعلی جو گروپ ہے اس نے میرے خلاف بھی ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا گروپ ہے، فیک گروپ ہے، جو کہ جھوٹی خبروں کے اوپر، جھوٹے تبصروں کے اوپر اور جھوٹے تجزیوں کے اوپر مبنی رپورٹس بناتا ہے۔ سری واستو گروپ اس کو فائننس کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی امیج کو پوری دنیا کے اندر خراب کریں، اور ان شخصیات کی امیج کو پوری دنیا کے اندر خراب کریں جو سچ بولتے ہیں، جو صحیح سٹوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔